أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الذين يفترون على الله الكذب کہہ دیجئے یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون کبھی کامیاب نہیں ہوں گے متاع فی الدنیا تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں ثم الینا مرجعہم پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے ان کا ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب بما کانوا یکفرون اس چیز کے سبب کہ وہ کفر کرتے تھے فرمایا کہ اے مکے والو تمہارے اندر 11-12 سال محنت کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تم ہماری دشمنی پر اتر آئے ہو بجائے اس کے کہ ہماری دعوت پر لبیک کہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ لوگ جو جھوٹے خدا بناتے ہیں، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک بھی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ متاع فی الدنیا یعنی لہم متاع فی الدنیا، ان کے لیے تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں عیش ہے۔ متاع ان کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی اگر 100 سال بھی ہو تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس 40-50 سالہ عیش کا کیا فائدہ جس کے بعد انسان کو لاکھوں کروڑوں اربوں سال تک مصیبت جھیلنی پڑے اور عذابوں میں رہنا پڑے۔ اگر ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ یہ بہترین کھانا ہے اسے کھا لو، اور لیکن اس کے فوراً بعد تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، تو اسے اس کھانے میں کیا لذت آئے گی؟ جب اسے پتہ ہے کہ اس کھانے کے بعد میرے اوپر موت وارد ہو جانی ہے اور میں نے دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں چلے جانا ہے، تو وہ جتنا بھی اچھا کھانا ہو اسے کچھ مزہ نہیں دے گا۔ فرمایا یہی حال دنیا کا ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ اس دنیا کے بعد ایک بہترین زندگی ہے اور عیش ہے اور نعمت ہے، تو پھر تو دنیا کی زندگی اس کے لیے نعمت ہے، فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر اسے یہ پتہ ہو کہ یہ عیش و عشرت گزارنے کے بعد پھر اللہ کے عذابوں میں گرفتار ہونا ہے، تو پھر ایسی عیش و عشرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم ناکام کر دیتے ہیں پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کو، اور اس کی دلیل یہ ہے نوح علیہ السلام کا قصہ۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور پڑھیے ان پر نوح علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لقومه یا قوم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پر گراں گزرا ہے میرا کھڑا ہونا،
وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ. فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کر لیا ہے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، سو تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر اپنا معاملہ پکا کر لو. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، پھر نہ رہے تمہارے اس منصوبے میں ذرا بھی شک. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، پھر اسے مجھ پر نافذ کر دو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ، اس میں بڑی عبرتیں ہیں اور بڑی نصیحتیں ہیں، اور یہ پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں. فرمایا کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اے میرے نبی جس طرح پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیں اور کے بارے میں جلدی نہ کریں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، دن رات محنت اور دعوت کا کام کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میرا تمہارے سامنے نصیحت کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنا یہ تمہیں گراں گزرتا ہے، تو سن رکھو کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے. اس میں نوح علیہ السلام کی بڑی بے مثال شجاعت، مخلوق سے استغنا، اللہ پر توکل اور بے رغبتی دنیا کے فوائد سے اور کفار کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مشن پر ناک کی سیدھ میں چلتے جانا اور اس میں ذرہ برابر بھی کمزوری نہ آنے دینا، یہ نوح علیہ السلام کی خوبیاں ہیں جو اللہ نے ان آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ دیکھو فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اجمعت علی الامر کا معنی ہوتا ہے میں نے فلاں کام کا پکا ارادہ کر لیا. وَشُرَكَاءَكُمْ میں جو واو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، یعنی مع شرکائکم، تم اپنا معاملہ پختہ کر لو، اپنی چالیں، اپنی تدبیریں، کوئی مبہم پلان میرے خلاف نہ بناؤ، بلکہ بہت واضح اور بڑا ایکوریٹ پلان میرے خلاف بناؤ، اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو. یہ ایک بڑا لطیف طنز ہے کہ اگر تمہارے معبود کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو. پھر تمہیں اپنی اس چال میں اور اپنے اس منصوبے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے. پھر تم اسے میرے خلاف نافذ کر دو اور مجھے 1 منٹ کی مہلت بھی نہ دو، اور دیکھو کہ تمہاری سب کی مخالفت اور تمہاری سب کی دشمنی میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے یا نہیں بگاڑ سکتی. جس آدمی کا اللہ پر بھروسہ ہو جائے اور یہ عقیدہ ہو جائے کہ اگر ساری مخلوق مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہی عقیدہ توحید پر قائم ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کی. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے.
وأمرت أن أكون من المسلمين، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو کر رہوں۔ فرمایا اگر تم میری دعوت کو نہ مانو، انکار کر دو، تو مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ تم مجھے کوئی تنخواہ دے رہے ہو جو بند ہو جائے گی، میرا کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، اور میں نے تم سے کچھ معاوضہ تو مانگا نہیں، میں تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے واضح و نصیحت کرتا ہوں اور دن رات تم پر محنت کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کو تنخواہ کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اللہ کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی معاوضہ نہ بھی ملے تو پھر بھی ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جتنا علم اس کے پاس ہے اتنا وہ لوگوں تک پہنچائے اور دین کی دعوت کا کام مسلسل جاری رکھے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ استغنا اور اللہ پر توکل اور مخلوق سے بے نیازی، یہ ان کو بڑے اعلیٰ مراتب اور بڑے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتی ہے۔ اور فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا اور سارے نبی مسلمان تھے، اور نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ مجھے مسلمان ہونے کا اور مسلمان رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں تو ہر حال میں اللہ کا فرما بردار رہوں گا، تمہاری جو مرضی ہے تم کرو، میرا تم سے کچھ لینا دینا نہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو نجات دے دی ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو جانشین بنایا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھیے کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ فرمایا جب قوم نے انکار کر دیا ان کی دعوت کو ماننے سے اور نبی اپنے اللہ کے نبی کو جھوٹا بتلایا، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نوح علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو بچا لیں گے۔ اللہ نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اس میں نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں بٹھا لیا، اور فرمایا کہ انہی کو پھر ہم نے زمین کے خلیفے بنایا، باقی جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو اس امر میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں دنیا کے سارے لوگ غرق کر دیے گئے تھے یا صرف اس علاقے کے لوگ تھے جس کی طرف نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہی آیا تھا، اس لیے نوح علیہ السلام جن لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہی کو ڈبویا گیا اور ساری انسانیت کو غرق نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ پوری کی پوری انسانیت ختم ہو گئی اور زمین پر وہی رہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ ایک بات، قل ان الذين يفترون على الله الكذب، کہہ دیجئے یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا،
دنیا میں تھوڑی سی عیش ہے، ثم الینا مرجعوہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھیے۔ اذ قال لقومه یا قوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پر گراں گزرا ہے میرا کھڑا ہونا، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، فاجمعوا امرکم، تو تم اپنا معاملہ اچھی طرح پختہ کر لو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ رہے تمہاری چال تم پر مخفی، ثم اقضوا الی، پھر اسے میرے خلاف نافذ کر دو، ولا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو کر رہوں، فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، بس ہم نے نجات دے دی اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو جانشین بنا دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ڈبو دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھ کیسا ہوا انجام ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔